اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل، جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن مجید، الیکا تیری طرف، وما انزل اور جو من قبلی کا تجھ سے پہلے نازل کی گئیں، وبالآخرتی آخرت کے ساتھ، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے مراد کیا ہے؟ والذین یؤمنون، جو کتاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی وہ قرآن مجید ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے پیغمبروں پر نازل کی گئی، وہ دوسرے پیغمبروں پر نازل کی گئی وہ کون سی کتابیں ہیں؟ وہ ہے توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ یہ پانچویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے خدا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زبانوں اور ملکوں میں نازل کی۔ تو یہ پانچویں شرط ہوئی۔ جو مومن بندہ رہنمائی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پانچ شرائط کو ماننے کے بعد چھٹی جو شرط شروع ہوتی ہے اس سے بھی رہنمائی حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ تو چھٹی شرط وبالآخرۃ ہم یوقنون، ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے عقائد کیا ہیں؟ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے، بلکہ ایک وقت پر جسے صرف خدا ہی جانتا ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نمبر 3 یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدا سے لے کر قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا، اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ کہ خدا کے اس فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ بد ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ نمبر 5 یہ کہ کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی اور بدحالی نہیں ہے۔ جو ہم زندگی میں گزارے نا وہ خوشحالی اور نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو گیا۔ یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ اگر ہم نے یقین کے ساتھ اس پر ایمان لائے اور عمل صالح کیا تو کامیابی کی زندگی میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ لہٰذا عقیدے کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار۔ اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک کی کیفیت بھی ہو تو وہ اس راستے پر نہیں چل سکتا جو انسانی قرآن نے تجویز کیا ہے۔
اولئک یہی لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے رائے راست پر ہیں، وَأُولَئِکَ اور وہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہیں، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ لا یؤمنون وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں اگلی آیت جو ہے اس کی تفسیر خود کر رہی ہے، اور اس کا جو ربط دوسری آیت سے ایٹومیٹکلی ہو رہا ہے۔ خاتم اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاتم اللہ، ختم میں نے ہوتا ہے مہر لگا دینا، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا جو ہے عذاب ہے ان کے لیے تیار کیا گیا۔ اچھا، یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہر لگا دی اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا، بلکہ مطلب یہ ہوگا میری پیاری بہنوں کہ جب انہوں نے ان بنیادی امور کو رد کر دیا جن کا ذکر میں نے اوپر ابھی کیا ہے، اور یہ قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف جو دوسرا راستہ پسند کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی۔ اس مہر لگانے کی کیفیت کا تجربہ ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہو۔ جب کوئی شخص آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن کچھ اس طرح مخالف سمت چل پڑتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے ہو جاتے ہیں، اور آپ کے طریقے کی خوبیوں کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور صریح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ فی الواقعہ اس کے دل پر ہی مہر لگ گئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں بالکل شامل نہ کرے جن کے دلوں پر اور زبانوں پر اور کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہو اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہو۔ ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل نہ فرمانا، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا جو تیرے پسندیدہ ہو، جسے تم نے خاص الخاص اپنی رضا کی خاطر چن لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے